لیکن مریم نواز کہہ رہی ہے کہ عمران خان کے خلاف فوجی عدالتوں میں کیسز چلائے جائیں, ان کا اچھا ملٹری وہ ٹرائلز کرایا گونگی جائے. بہری عورت وہ ٹک ٹاکر جس پورے انڈیا پاک جنگ کے اندر خاموش رہی, مودی کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا, نہ نواز شریف نے نہ مریم نواز نے. اب اس کو زبان مل گئی ہے. عمران خان کے بارے میں بات کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے, لیکن مودی کا جو ہے وہ اس کے کیا لگتے ہیں جو اس نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا, ہمارے لوگوں کو شہید کیا, لیکن اس عورت نے ایک لفظ بھی جو ہے وہ مودی کے بارے میں نہیں کہا. کیا منافقت ہے ویسے. عثمان بخاری نے کہا ہے کہ نواز شریف نے پورا جو آپریشن ہے وہ خود مانیٹر کیا. بس وہ جب آپ اس طرح کی ترجمان رکھتے ہیں نا, وہ پھر آپ کو ایسی ہی ایڈیوٹک قسم کی مذاق خیز قسم کی آپ کو وہ دیتے ہیں, بیانات دیتے ہیں. اب یہ جتنی مرضی پریس کانفرنس کر لیں, اب نواز شریف کی, شہباز شریف کی, مریم نواز کی عزت نہیں بچتی, کیونکہ اس پورے انڈو پاک جنگ میں جس طریقے سے انڈیا نے رات کے اندھیرے میں ہم پہ حملہ کیا, پوری قوم اپنی فورسز کے ساتھ کھڑی رہی. نہیں کوئی بولا تو مریم نواز نہیں بولی, نہیں کوئی مودی کے خلاف بولا تو نواز شریف کو جو ہے نا وہ سمن بکم لگے تھا چپ کر کے. اب جب جنگ بھی گزر گئی, ہم نے میدان بھی مار لیا, پوری پی ٹی آئی نے جس طریقے سے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس نے جس طرح پاکستان کو ڈیفینڈ کیا, اب یہ اپنی عزت بچانے کے لیے جتنی مرضی پریس کانفرنس کر لے, سب کو پتہ ہے کہ نواز شریف کو, شہباز شریف کو اور مریم نواز کو مودی کے ساتھ کوئی پتہ نہیں, کوئی ذاتی کوئی کاروبار کی وجہ سے اس قدر محبت ہے کہ وہ پاکستان کا مقدمہ نہیں لڑتے. میڈم کاروبار کا تو پتہ نہیں ہے, لیکن مودی شادی پہ ضرور آیا تھا مریم نواز. ایگزیکٹلی, تو شادیوں پہ ضرور آ جاتے ہیں, بغیر ویزوں کے آتے ہیں, بغیر ویزوں کے آتے ہیں. تو اب کس منہ سے یہ پریس کانفرنس کر کے کرے. ویسے نواز شریف کی کس کیپیسٹی میں وہ پوری اس کی جنگ کی جو پورا مانیٹرنگ سیل تھا اس کی کس طرح مانیٹرنگ کر رہے تھے, یہ کوئی عقل والی بات ہے. ایک سمپل ایم این اے جو کہ ہارا ہوا ہے, اس کی کیا حیثیت ہے کہ وہ پورے ایک پاکستان کے اوپر جو جنگ مسلط کی گئی ہے اس کے بارے میں جو پاکستان ریٹیلیٹ کر رہا ہے اس کو وہ کیسے مانیٹرنگ کر سکتا ہے. ہم نے تو پورے جنگ کے اندر ان کو قدم ہی دیکھا, مودی کے یاروں نے ایک لفظ نہیں بولا مودی کے بارے میں. پاکستان کے لوگ شہید ہوتے رہے, ہمارے جو آرم فورسز تھے, ہماری اسپیشلی جو ایئر فورس نے جس طریقے سے اسٹرائک کیا, جیسے ہمارے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے ساتھ دیا, وہ سارے ساگا میں تو نواز شریف, شہباز شریف اور مریم نواز چپ رہے. اب ان کو یاد آ گیا, کوئی کریڈٹ میڈیشن کا کردار یہ وہ کیمرہ وہ کبھی اس طرح بات نہیں کرتے, لیکن وہ مجبور ہیں, تکلیف میں ہیں. انہوں نے اپنے والد کے لیے بات کی ہے, اور وہ دکھ اور وہ جو غم ہے وہ انسان دیکھ سکتا ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی بہادری ہے کہ جس طرح کے والد خان صاحب بہادر ہیں, اسی طرح ان کے بیٹے بہادر ہیں. انہوں نے موقف جس ڈیسنسی سے اور جس طرح میڈیا کے سامنے پیش کیا, وہ سب حقائق کے اوپر مبنی ہے. جو بھی قاسم نے اور سلیمان نے بات کی ہے وہ سب حقائق کے اوپر مبنی ہے. قاسم اور سلمان نے اپنے ابے کے بارے میں کہا ہے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے, ان کو کب نہیں ہے. خان صاحب کے اوپر تو کتنے دفعہ اٹیمپٹ ہو چکی ہیں, خان صاحب کے اوپر تو کتنی اساسینیشن اٹیمپٹ ہو چکی. کیا وزیر آباد میں اوریجنلی خان صاحب کے اوپر حملہ نہیں ہوا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ قوم کے لیڈر کو ہم بالکل کبھی بھی ان کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. میڈم بطور دی بھی ہے ان کے ٹویٹ میں, انہوں نے میرے خیال میں انہوں نے ایکسپریشن دی بھی. دیکھیے ہمارے لیے علیمہ بھی بہت معزز ہے, سب بہنیں ہمارے لیے, خان کی فیملی ہمارے لیے بہت معزز ہے, ہم بہت عزت کرتے ہیں. اور ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے جب ان کو سڑکوں کے اوپر بٹھایا جاتا ہے سختی گرمی سردی میں, اور ان کو اپنے بھائی سے ملنے نہیں دیا جاتا. کل الحمدللہ خان صاحب کی بہنیں ملی. ہماری تو اب سب ہم بار بار ایک ہی بات کر رہے تھے کہ اللہ کرے یہ سلسلہ برقرار رہے, خان صاحب سے فیملی کی اور ان کے بیٹوں سے بات ہوتی رہی ہے. باقی جہاں تک یہ چھوٹی موٹی باتیں یہ آپس میں میرے خیال میں وہ بڑی ہیں, وہ آپس میں بات کر کے چیزوں کو وہ کر لی, یہ کوئی اتنا. اچھا میڈم, اب خان صاحب نے باقاعدہ جو پیغام بھیجا ہے اس میں کہا ہے کہ آپ تحریک پر فوکس کریں, اور جنید اکبر صاحب کو بھی خاص طور پر یہ پیغام دی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں پارٹی اس کے اوپر جامعہ حکمت عملی مرتب کرے گی؟ میری بات سنیں, میں آپ کو بار بار جب بھی آپ مجھے یہاں ملتے ہیں آپ سے ایک ہی بات کہتی ہوں کہ ووٹ بھی خان صاحب کا ہے, پروگیٹیو بھی خان صاحب کا ہے. خان صاحب نے ہمیں لایا عمل لینا, ہم نے منوان لبیک کہنا ہے. سمپل سی بات ہے. خان صاحب نے جو حکم بھجوایا سر آنکھوں کے اوپر, ہم تیار ہوں گے. سمپل کی چیزوں کو مکس نہ کریں. اصل بات یہ ہے کہ خان صاحب کے اوپر کوئی بھی مقدمہ جو ہے وہ اصل نہیں ہے, سب بوگس اور جھوٹے کیسز ہیں, سب کے سب پولیٹیکل وکٹمائزیشن, اور اس کو پی ایم ایل این خود مان چکی ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. اب خان صاحب کو رہا ہونا چاہیے. ورکر لیڈرشپ سب خان صاحب کی لیڈرشپ کے اندر متحد ہے. خان صاحب جب بھی کہتے ہیں سب پہنچتے ہیں, ہر کوئی اپنے حصے کی کوشش کرتا ہے. 3 سال سے پوری پارٹی کو اس وقت جس تکلیف اور آزمائش میں ڈالا گیا, خان صاحب کی بیگم صاحب کو بھی, خان صاحب کو بھی,
सब खान साहब की बात को ऊपर लबैक कहते हैं और रसूली तौर पर खान साहब को बाहर आ जाना चाहिए क्योंकि खान साहब बेगुनाह है और उनके बेगम साहिबा को भी आ जाना चाहिए क्योंकि अब ये कोर्ट के मामला नहीं है, कोर्ट तो अंडरमाइज कर दी गई है 26वां इंटरव्यू के बाद। असल बात ये है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और पॉलिटिकली अब PMLN को अब ये अपनी जो जिसको कहते हैं ना ज़ाती अनाद और बुग़्ज़ ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन मरियम नवाज कह रही है कि इमरान खान के खिलाफ फौजी अदालतों में केसेस चलाए जाए, उनका अच्छा, मिलिट्री वो ट्रायल्स कराया गूंगी जाए। बहरी औरत, वो गूंगी बहरी औरत, वो टिकटॉकर जिस पूरे इंडिया पाक जंग के अंदर खामोश रही, मोदी के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोला, ना नवाज शरीफ ने ना मरियम नवाज ने, अब उसको ज़बान मिल गई है। इमरान खान के बारे में बात करना उसके लिए बहुत आसान है, लेकिन मोदी का जो है वो उसके क्या लगते हैं जो उसने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, हमारे लोगों को शहीद किया, लेकिन इस औरत ने एक लफ्ज़ भी जो है वो मोदी के बारे में नहीं कहा। क्या मुनाफकत है वैसे। उसना बुखारी ने कहा है कि नवाज शरीफ ने पूरा जो ऑपरेशन है वो खुद मॉनिटर किया। बस वो जब आप इस तरह की तर्जुमान रखते हैं ना, वो फिर आपको ऐसी ही इडियोटिक किस्म की, मज़ाक़ खेज़ किस्म की आपको वो देते हैं, बयाना देते हैं। अब ये जितनी मर्ज़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, अब नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, मरियम नवाज की इज़्ज़त नहीं बचती क्योंकि इस पूरे इंडो पाक जंग में जिस तरीके से इंडिया ने रात के अंधेरे में हम पे हमला किया, पूरी कौम अपनी फोर्सेस के साथ खड़ी रही। नहीं कोई बोला तो मरियम नवाज नहीं बोली, नहीं कोई मोदी के खिलाफ बोला तो नवाज शरीफ को जो है ना वो सुमन बुकमुन लगे था चुप करके। अब जब जंग भी गुजर गई, हमने मैदान भी मार लिया, पूरी PTI ने जिस तरीके से सोशल मीडिया के अकाउंट्स ने जिस तरह पाकिस्तान को डिफेंड किया, अब ये अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, सबको पता है कि नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को और मरियम नवाज को मोदी के साथ कोई पता नहीं, कोई ज़ाती कोई कारोबार की वजह से इस कदर मोहब्बत है कि वो पाकिस्तान का मुकदमा नहीं लड़ते। कारोबार मैडम, कारोबार का तो पता नहीं है, लेकिन मोदी शादी पे जरूर आया था मरियम नवाज की। एग्जैक्टली, तो शादियों पे ज़रूर आ जाते हैं, बगैर वीज़ों के आते हैं, बगैर वीज़ों के आते हैं। तो अब किस मुंह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर ले। वैसे नवाज शरीफ की किस कैपेसिटी में वो पूरी उसकी जंग की जो पूरा मॉनिटरिंग सेल था उसकी किस तरह मॉनिटरिंग कर रहे थे, ये कोई अक्ल वाली बात है? एक सिंपल है, मैंने जो कि हारा हुआ है उसकी क्या हैसियत है कि वो पूरे एक पाकिस्तान के ऊपर जो जंग मुसलत की गई है उसके बारे में जो पाकिस्तान रिटेलिएट कर रहा है उसको वो कैसे मॉनिटरिंग कर सकता है? हमने तो पूरे जंग के अंदर इनको कदम ही देखा, मोदी के यारों ने एक लफ्ज़ नहीं बोला मोदी के बारे में। पाकिस्तान के लोग शहीद होते रहे, हमारे जो आर्म फोर्सेस थे, हमारी स्पेशली जो एयरफोर्स ने जिस तरीके से स्ट्राइक किया, जैसे हमारे PTI के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने साथ दिया, उस सारे सागा में तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज चुप रहे। अब उनको याद आ गया, कोई क्रेडिट नहीं। मेडिएशन का किरदार यार, ये वो कैमरा